ویلکم بیک۔ روس اور بھارت کے تعلقات کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی روس سے مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں گفتگو۔ بیجنگ میں وزیر اعظم اور روسی صدر کی اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، خطے میں توازن کے لیے پاکستان کی حمایت پر روسی صدر کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے روسی صدر کو بااثر قائد قرار دیا۔ ولادیمیر پوٹن نے وزیر اعظم شہباز شریف کو روس کے دورے کی دعوت دی۔ Also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act in the region. We respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. These relations will be for the good and for the progress and prosperity of the region. I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. Together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations, particularly in the field of commerce, trade. We imported oil from Russia. That led to increase in our bilateral trade. وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ بیجنگ میں ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی صدر کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے کہا، سی پیک کی اپ گریڈیشن کے تحت مزید 5 راہداریوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ چینی صدر نے کہا، سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پاکستان کے اہم ترین اقتصادی شعبوں پر توجہ ہے۔ Enroll initiative, flagship project in Pakistan, CPAC, and of course, winning hearts and minds, because your progress and your prosperity has been shared by you, by millions and millions around the globe. And I want to assure you, Mr. President, that I will work very closely with you to further strengthen our bonds. سفارتی تنہائی اور معاشی مشکلات میں مبتلا بھارت کو ایک اور بڑا دھچکا۔ سعودی عرب اور عراق نے بھارتی آئل ریفائنری کو خام تیل کی فروخت بند کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز نے بتایا، سعودی آرامکو اور عراقی کمپنی سومو نے بھارت کی نیارا انرجی کو تیل کی فراہمی روک دی ہے۔ یورپ کی روسی حمایتی کمپنیوں پر پابندی کے بعد بھارت کو تیل فراہمی بند کی گئی۔ رائٹرز کے مطابق بھارتی کمپنی نیارا اب صرف روس سے تیل خریداری پر انحصار کر رہی ہے۔ پنجاب میں سیلاب نے جھنگ، سیالکوٹ اور نارووال کا نقشہ ہی بدل دیا۔ شہر ہو یا دیہات، حد نگاہ صرف پانی ہی پانی۔ صوبے میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ان تینوں شہروں میں ابھی تک گھٹنوں تک پانی کھڑا ہے۔ لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ تینوں اضلاع میں ہزاروں ایکڑ پر مشتمل فصلیں بھی سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں۔ جھنگ میں اس وقت کیا صورتحال ہے، تفصیل جاننے کے لیے اپنے نمائندے قمر الزمان کے پاس چلتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے حلقے سیالکوٹ شہر کی گلیاں ابھی تک سیلابی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ لوگ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے کیا تفصیل ہے، عامر جاوید بٹ بتائیں گے۔ اوورآل پورے پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو دریائے چناب نے ضلع جھنگ اور اس کے جو دیگر جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر زیادہ تباہی پھیلائی ہے، جہاں کے آبادی زیادہ متاثر ہوئی ہے تعداد کے لحاظ سے بھی۔ اور اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو تریمو ہیڈ سے بھی، تریمو ہیڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلا جو ہے پانی کا گزرا ہے، اور سب سے زیادہ یہ جھنگ ضلع جو ہے متاثر ہوا ہے سیلاب سے۔ 3 لاکھ سے زائد آبادی کا مختلف جو دیہات ہیں، مواضع ہیں، وہاں سے انخلا ہوا ہے، جبکہ 2 لاکھ سے زائد مویشیوں کو جو ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایک تو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ آج خود بھی لوگ جو ہے اپنے مویشیوں کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں، جبکہ 50 کے قریب ریسکیو 112 کی ٹیمیں جو ہیں وہ کشتیاں لے کر سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہی ہیں، اور جو محصور ہیں لوگ اپنے گھروں میں، اپنی حویلیوں میں یا اپنے ڈیروں پر ان کو لے کر محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ 21 ریلیف کیمپ ضلع میں مجموعی طور پر قائم کیے گئے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد متاثرین وہاں مقیم ہیں۔ جنگ کی 4 تحصیلیاں ہیں، جن میں تحصیل جنگ، احمد پور سیال، شورکوٹ، 18
12 ہزاری. ان تینوں میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو تحصیل متاثر ہوئی ہے, جو شہریوں کا نقصان ہوا ہے, فصلوں کا نقصان ہوا ہے, وہ احمد پور سیال تحصیل ہے. اور اس میں بھی سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ گڑھ مہاراجہ کے جو ہے 150 کے قریب دیہات ہیں, جہاں پر ہزاروں ایکڑ پر جو کاشتکاروں نے فصلیں کاشت کی ہوئی تھی, کپاس کی, کماد کی, چاول, جوار اور تل, وہ ساری جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان علاقوں کے کاشتکاروں کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے. اس وقت میں ریاض والا گاؤں جو گڑھ مہاراجہ کے قریب واقع ہے, لیا روڈ پر, وہاں پر موجود ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیج میں بھی اور میرے عقب میں بھی کہ پانی بڑی تیزی سے جو ہے گڑھ مہاراجہ کی طرف سے مار کرتا ہوا ان دیہات کو ڈبوتے ہوئے, ان فصلوں کو ڈبوتے ہوئے اب آگے گڑھ موڑ کی طرف جا رہا ہے, اور وہاں پر جو ہے اس سے زیادہ نقصان بھی ان دیہات میں بھی ہونے کا خدشہ ہے. حالیہ ہونے والی تباہ کن بارشیں اور سیلابی ریلیں نے سیالکوٹ میں ہر طرف تباہی مچا دی. شہر کے کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی گلی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں 2 سے لے کے 5 فٹ تک پانی کھڑا نہیں تھا, بلکہ سیلابی پانی جو ہے وہ شہریوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گیا. ان کی املاک کا نقصان ہوا, ان کا سامان جو پانی میں بہ گیا, تیار فصلیں پانی کی نظر ہو گئی, اس کے علاوہ مال مویشی جو تھے وہ بھی بہ گئے. اور لیکن جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے اور واسا نے اور تحصیل میونسپل کارپوریشن نے جو اندرون شہر کے علاقہ جاتے ہیں وہاں پر تو انہوں نے پانی بارش کا نکال دیا, سیلابی پانی نکال دیا. تاہم نشیبی علاقے اور اطراف کے بہت سارے ایسے علاقہ جاتے ہیں جہاں پر اس وقت بھی 2 سے لے کے 4 فٹ تک پانی کھڑا ہے. میں اس وقت موجود ہوں احمد نگر مونگا کے علاقے میں, جہاں پر اس وقت بھی 2 سے لے کے 3 فٹ جو ہے پانی کھڑا ہے. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو اس وقت بھی یہاں ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے, اور شہری جو ہیں اپنے گھروں تک مسور ہو کر رہ گئے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہر طرف گندگی کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے گندگی کے ڈھیر, سیوریج کا پانی اور سیلابی پانی مل کر انہوں نے تفن پلا دیا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو وبائی بیماریاں ہیں وہ بھی پھونک ٹوٹی ہیں. جو یہاں کے مکین ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے یہ اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ان کے علاقوں سے پانی نکالا جائے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پھر کالا باغ ڈیم کی افادیت پر زور. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کا نہ بننا ملک سے زیادتی ہے. سندھ یا ANP کو تحفظات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں. گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان پر 26ویں ترمیم کی حمایت کے لیے پیسے لینے کا الزام میں لگا دیا. کہا پارٹی کو کہا تھا کہ مولانا پر اعتماد نہ کریں. باغ ڈیم اس ملک کے لیے ضروری ہے اور ہمیشہ سے یہ سیاست کی نظر ہوا ہے. ایک اتنے بڑے منصوبے کو نہ بنانا یہ ملک کے ساتھ بھی اور نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر سندھ کے ANP کے تحفظات ہیں, آئیں اپنے تحفظات بتائیں. یہ کہنا اس کی 7 پشتیں نہیں بنا سکتی, ہماری لاش پہ بنے گا, آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے کراس لگا دیں گے, جی میں ہونے ہی نہیں دوں گا کیونکہ میری پالیٹکس ہے اس کے اوپر, تو میں بالکل اس کے حق پہ نہیں. سیاست پریورٹی ہوگی تو ریاست کا یہی حال ہوگا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کیا, اس نے مال لے کر 26 کو ووٹ کس نے دیا, کسی مولانا نے دیا, وہ سب کو پتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. ہمارے صادقان صاحبان کبھی اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, کبھی حاضریاں لگا رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا تم اس کو نہیں جانتے ہو, یہ اپنا مطلب نکال لے گا. ہر سسٹم کے اندر کیا مولانا اس کا بینیفیشری نہیں رہا. ابھی تک ظاہری طور پر پیپلز پارٹی کا سیکرٹری انفارمیشن, میں نے کئی دفعہ اس کو پیغام بھجوایا کہ بھائی تمہارا یہ کام نہیں ہے. میں اس کو یہاں سے بھی نکال سکتا ہوں, یہاں سے نکالا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ نکال کے دکھائے. تمہیں عزت راس نہیں آ رہی ہے تو میں یہ کام کر سکتا ہوں, لیکن میں کیوں نہیں کرتا کہ میرے اور بڑے چیلنجز ہیں. پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کالا باغ ڈیم کے موقف کی حمایت کر دی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پہلی بار وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے موقف کی حمایت کرتی ہوں. گنڈاپور نے مثبت اور خوش آئند بات کی ہے. یہ وقت ایک قوم بن کر فیصلے کرنے کا ہے. اب ہمیں ایک قوم کی طرح کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے. گنڈاپور صاحب کی پہلی دفعہ زندگی میں ان کی کوئی بات سے میں متفق بھی ہوں. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یقیناً تمام صوبوں کو وہ ساتھ لے کے بیٹھیں گے. ایسا لاہے عمل ہے نیشنل لیول کے اوپر تمام صوبوں کے ساتھ مل کے بنانے کی ضرورت ہے. تو جب ڈیم بننے کی بات آتی ہے تو ایک عجیب قسم کی ایک لڑائی ایک وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ اب سیلاب یہاں سے سندھ جا رہا ہے, اب سندھ کے اندر بھی افیکٹ کرے گا تو ہمیں اتنی تکلیف ہے جتنی پنجاب کے لوگوں کے لیے تکلیف ہے. اس سب صوبوں کو بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے. ڈیم ناگزیر ہیں, ڈیم بنانے پڑیں گے, اگر نہیں بنائیں گے تو ہر سال یہی ہوگا اور یہ نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ سے گفتگو کر رہی ہیں. جو اس وقت ڈسلوکیٹڈ ہیں اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کے کیمپس میں موجود ہیں یا وہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر ان کا ایکسس فری ایکسس نہیں ہے مارکیٹس تک, بازار تک, اور وہ راشن نہیں خرید سکتے. آپ اپنے فوڈ ڈسٹریبیوشن کو ایکسپینڈ کریں, ایکسٹینڈ کریں. اور ایک اور بات کہ کوالٹی فوڈ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. لوگ بھوکے ہیں,
ان کے پاس ابھی ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس ابھی اپنے گھر نہیں ہیں, تو ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے. اگر آپ کو روز 10,000 لوگوں کو بھی فیڈ کرنا پڑتا ہے تو اٹ از ناٹ اے ٹف ٹاسک. آئی تھنک دا گورنمنٹ کین ڈو دیٹ. اور کھانا پہنچائیں, 3 میلز کوکڈ پہنچائیں, اور جہاں پر کوکڈ میلز کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر ایکسٹینسولی ڈرائی راشن جو ہے وہ پہنچائیں. میں نے آج دیکھا تھا کہ کچھ جگہوں پہ فروٹ بھی دیا جا رہا ہے. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا تھا, مجھے بہت اچھی لگی یہ بات. اور جہاں جہاں پر آپ کے پاس ریسورسز ہیں, جہاں پہ آپ فروٹ دے سکتے ہیں, آپ ضرور فروٹ دیجیے. اور ایک اور چیز نوٹ کریں کہ جو ایک تو میں نے کوالٹی آف فوڈ کہا, دوسرا جہاں پہ یہ جو فوراً ابھی دیکھیں کوکڈ میلز نہیں ہیں, جیسے ہی لوگوں کو آپ ایویکیویٹ کر کے لے کے آتے ہیں, ریسکیو کر کے لے کے آتے ہیں, وہاں پر بھی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کھانا دے رہے ہیں, لیکن وہاں پر میک شور کہ لوگ کیونکہ بھوکے پیٹ آتے ہیں, ظاہر ہے وہ ریسکیو میں ان کا ٹائم بھی لگتا ہے اور وہ فوراً تو نہیں پہنچ جاتے اپنی اپنی جگہوں تک. اس لیے پہلا ان کو ریسکیو کر کے آپ کا پہلا جو کام ہے وہ ان کو کھانا آفر کرنا چاہیے. اور جو ڈرائی فوڈ آئٹمز ہیں جیسے رسکس ہیں یا بسکٹس ہیں, وہ ہمیں ضرور وائڈلی ڈسٹریبیوٹ کرنے چاہیے. کوئی بات نہیں اگر کوئی ایسے لوگ بھی کھا لیتے ہیں جو فلڈ جو افیکٹڈ نہیں ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت گورنمنٹ کو دل کھول کے جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے, لوگوں کو کھانا دینا چاہیے, اور ان کے لیے ڈرائی فوڈ آئٹمس بھی اویلیبل کرنے چاہیے. نمبر 2, اگر آپ کو دسترخوان لگانے پڑتے ہیں ادر دین دا کیمپس, آؤٹ سائڈ دا کیمپس, تو آپ دسترخوان لگائیے. 3 ٹائم اگر لوگ کھانا کھا لیں گے تو گورنمنٹ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. پلیز انشور کہ دسترخوان لگے ہوں اور لوگوں کو ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا مل رہا ہو. نمبر 2, جو ملک ہے, کیونکہ میں گئی ہوں ہر کیمپ میں, مجھے پتا چل رہا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں, تو پلیز میک شور کہ کوالٹی ملک, کسی کوالٹی جو کمپنی کا ملک ہے وہ بچوں کو اویلیبل ہو, پیکڈ ہو, اور وہ کوئی بچہ بھی ایسا نہ ہو جس کو دن کا 1 پیک جو ہے وہ ملک کا نہ ملے. تو پلیز تمام ڈسٹرکٹ انشور کریں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ انشور کریں کہ لوگوں کو, کہ بچوں کو دودھ ملے. اور یہ ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز سٹارٹنگ ناؤ ہونی چاہیے. نمبر 3, کلین ڈرنکنگ واٹر. میں ابھی سیکرٹری ہاؤسنگ موجود ہیں, مینگل صاحب آپ کائنڈلی نوٹ کیجئے کہ ٹرکس فل آف بوٹلڈ واٹر, فلٹرڈ واٹر, اس کے بڑے بڑے بوٹلز جو ہیں وہ آپ فلڈ ہٹ ڈسٹرکٹ میں پہنچائیں. اور کسی کو یہ چھوٹی چھوٹی بوٹلز جو ہے نا, یہ شاید یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو پانی ہے لارج اسکیل پہ واسا کے ٹرکس یوز کرے, ٹرکس ہائر کرے, لیکن ایکسٹینسولی بوٹل. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالے بکھر گئے, کئی علاقے ڈوب گئے. بڑھنی نالے میں پانی کی سطح بلند ہونے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا, 4 افراد زخمی ہوئے. میرپور بلال ٹاؤن میں برساتی نالہ بفر گیا, گھر کی دیوار گر گئی, 3 افراد زخمی ہوئے. گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر 3 گھر تباہ ہو گئے, متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. محمد میں بھی بارش کے باعث سیلابی صورتحال ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی مذاکرات چاہتے ہیں, ڈیل نہیں. اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کے بعد چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کی رہائی قانونی طریقے سے ہوگی. کالا باغ ڈیم سے متعلق بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا ڈیم ضرور بننے چاہیے لیکن اتفاق رائے ضروری ہے. اتفاق رائے کے بغیر نہریں نہیں نکالیں تو ڈیم کیوں بنائیں. کہ قوم کی خاطر, ملک کی خاطر, آزاد عدلیہ کی خاطر, جمہوریت کی خاطر میں بات کرنے کو تیار ہوں. ڈیم بننے چاہیے اور ڈیم تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بنیں گے بھی, چاہے وہ چھوٹے ہو, چاہے وہ بڑے ہو, چاہے وہ کالا باغ ہو. ساری پروونسز کی کنسنسس سے ڈیم بنے. ملک آلریڈی ایک پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, کنسنسس کے ساتھ بنے. جب نہر آپ نہیں نکالتے وداؤٹ کنسنسس تو ڈیم آپ کیوں بنائیں. 40 سال سے جس نظام کا حصہ ہیں اسی کو گالیاں دے رہے ہیں, نظام کو ہائیبرڈ قرار دے رہے ہیں. لیگی رہنما حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب. کہا یہاں سب کو وائرل ہونے کا شوق ہے, اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں جانا چاہیے. ہم
ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی نظام کو ہائبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لوکل باڈیز نہیں ہوئے, جی فلاں نہیں ہوا, 40 سال کا نظام گندا ہے. 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں, اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ باتیں اپوزیشن والی حکومتی بینچوں میں زیب نہیں دیتی, لیکن آج کل بیماری پڑ گئی ہے, ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے. یہی سارا کچھ ہم نے یہاں بیان کرنا ہے. پھر حکومت سے اٹھ کر ہمیں اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. اپوزیشن کو تو اپوزیشن کرنی نہیں آئی, وہ بانی پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئے جس نے اسی ایوان کے اندر اپنی 5 حکومتیں خود ختم کر دی. ان سے کیا گلہ کرنا. میرے پاس کیوں کھڑے ہو, بیٹھ جا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اسلام آباد میں جرمن سفیر سے ملاقات سے قبل اپنے عملے کو جھاڑ, کہا تمہارا یہاں کیا کام ہے, ذہنی غلام بیٹھے ہوئے ہیں, سفیر تھوڑا انتظار کر لے گا. ملک کی صورتحال نارمل نہیں, ہماری تحریک کوئی عام تحریک نہیں ہے, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا, ہم ہر فورم پر جنگ لڑ رہے ہیں. جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت نارمل نہیں ہے. بیٹھ جاؤ, فیض خان جانے سے میں جاؤں, تمہارا کیا کام ہے. جب میں نے بیسٹ لایا ہوا ہے, بس غلامی سوچ ہے تمہاری, آ گیا تو پتہ نہیں بس تم کیا سمجھ گئے ہو کہ بس بھاگو فوراً. کوئی ذہنی غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تحریک تو یہ کوئی عام تحریک نہیں ہے, یہ ایک ایسی تحریک ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں اس طریقے سے کبھی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں کیا گیا. مینڈیٹ تو چوری کیا گیا, لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری نے چینی قونصل جنرل سے ملاقات کی. ملاقات میں پاک چین تجارتی اور سفارتی تعلقات سمیت سندھ میں سرمایہ کاری پر بھی گفتگو ہوئی. گورنر نے کہا پاک چین دوستی نئی جہت میں داخل ہو چکی ہے. چین نے پاکستان کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور بھائی کی حیثیت سے کھڑا رہا. سی پیک کی بدولت ملک میں ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. گورنر نے چینی قونصل خانے میں شجرکاری مہم میں شرکت کی اور پودا لگایا. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے. پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلاب سندھ کی جانب بھی بڑھا ہے. گڈو بیراج پر پانی کا بڑا ریلا آنے والا ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے دریا کنارے بسنے والے افراد اور کچرے کے مکینوں سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کر دی. کہا ایک بار پانی آ گیا تو بڑا چیلنج ہوگا, ہمارے لیے ایک ایک جان قیمتی ہے. تباہ کرے مچانے والا جو ریلا ہے وہ اب صوبہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے. بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. گڈو بیراج پر یہ پانی کا ایک بہت بڑا ریلا آ رہا ہے جس کا حکومت سندھ نے اس کو سپر فلڈ کا نام دیا ہے. تو ہماری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ اس بیلٹ میں رہتے ہیں, جو کچے کے علاقے میں اور جو کہ دریا کے ساتھ جن لوگوں کے مکانات ہیں, انتظامیہ آن گراؤنڈ موجود ہیں, حکومت کے اپنے ریلیف کیمپس بھی موجود ہیں. اس پانی کے آنے سے پہلے آپ برائے مہربانی جو ہے وہ سیف مقامات پر آپ موو ہو جائیں. اگر ایک دفعہ پانی آ گیا تو پھر جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا اور پھر آپ کو کشتیوں میں اور کسی طریقے سے نکالنا پڑے گا, جس کی وجہ سے جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں حادثات بھی ہوتے ہیں. سندھ میں سپر فلڈ کا خدشہ, صوبائی حکومت نے خبردار کر دیا. صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو کہتے ہیں 2 روز بعد پانی دریائے سندھ میں داخل ہوگا. آبپاشی کا عملہ 24 گھنٹے دریا کے پشتوں کی نگرانی کر رہا ہے. وہ سکھر میں ہمارے نمائندے سلیم سہتو سے بات کر رہے تھے. سندھ کے تینوں بیراجز سکھر, گڈو اور کوٹلی پر سیلابی صورتحال ہے, نچلے درجے کا سیلاب ڈکلیئر ہے. ہمارے ساتھ صوبائی وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو صاحب موجود ہیں. جو پانی 10,70,000 نکلا تھا قادر آباد سے, وہ ٹرمو پہ پہنچتے پہنچتے 5.5 لاکھ ہوا ہے. 2 دن میں یہ بات واضح ہو جائے گی جب پنجت پہ پانی پہنچے گا. اور دریائے سندھ میں اس وقت 2 لاکھ کیوسک کے قریب پانی ہے, تو یہ پانی 2 لاکھ کو جا کے جوائن کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ 5.5 نکلا ہے تو کتنا پہنچتا ہے پنجنت کے اوپر. ہم سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں. SOP کے حساب سے ہر جگہ پہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اریگیشن کے افسران کی. گڈو اور سکھر کے بیچ میں انتظامیات پورے ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. سپر فلڈ کی تیاری کر لی گئی ہے. دریا کی جو کمزور پشتیں ان کی نگرانی کا عمل بھی جاری ہے اور عملے کو ڈپلائڈ کر دیا گیا ہے وہاں پر. جی یہاں وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ بنو میں فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا FC ہیڈ کوارٹرز پر حملہ. سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 5 خوارج ہلاک ہوئے ہیں. ISPR کی جانب سے تفصیل شیئر کی گئی ہے. مزید کیا بتایا گیا ہے لئیق الرحمان سے جان لیتے ہیں. جی لئیق.
جی ایسپیئر کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے دھماکہ خیز مواد سے لدی ہوئی گاڑی کو عمارت سے ٹکرایا گیا، جس کے نتیجے میں بیرونی دیوار کو نقصان پہنچا اور 3 شہری اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے، جس کے بعد سیکورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر کارروائی کی گئی اور تمام جو 5 دہشت گرد ہیں، خوارج ہیں، وہ مارے گئے۔ تاہم سیکورٹی فورسز اور پاک فوج اور ایف سی کے 6 اہلکار بعد اس لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں۔ کلیئرنس آپریشن علاقے میں کیا جا رہا ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ کلیئرنس آپریشن تمام جو کردار ہیں اس دہشت گردی کے واقعے کے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے تک جاری رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی فورسز قوم کے تعاون سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ بہادر جوانوں اور شہریوں کی یہ قربانیاں ان کے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں، یہ کہنا ہے ترجمان ISPR کا۔ جی بہت شکریہ علیق الرحمان۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے سے اموات کی تعداد 1411 ہو گئی ہے، 3000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں، 5400 مکان تباہ ہو چکے ہیں۔ اتوار کو آنے والے 6 شدت کے زلزلے سے صبح کنڑ لرز اٹھا، ننگرہار، لغمان، نورستان اور پنچیر میں خوفناک تباہی ہوئی، گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گئے۔ کابل میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز جلال آباد سے 27 کلومیٹر مشرق میں تھا، گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوئی، جس کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شورکوٹ میں شاگرد کو مارنے والا موٹر سائیکل مکینک گرفتار، ملزم سڑک پر مرغا بنا کر لڑکے کو پائپ سے مارتا رہا۔ تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے طاہر کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے RY نیوز۔